اعزاز سمجھتا ہوں مہاجر ہونا. اور یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ کر کے کمرے سے صحن میں ہجرت. اور ریاست کشمیر کا میں باشندہ ہوں, یہ اس پار سے آیا ہوں کہ کر کے کمرے سے صحن میں ہجرت میں نے پایا لفظ فقط مہاجر کا. مجھے آپ مہاجر کہنے والے اگر ریاست کی تاریخ اٹھاؤ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ریاست کا اصل مالک اور اس کا اصل وارث کون ہے, تو آپ کبھی یہ لفظ مجھے نہیں کہیں گے. دوسری بات, چونکہ مجھے ایک مخصوص ایجنڈے پہ بات کرنے کی یہاں دعوت دی گئی ہے, میں کوشش کروں گا کہ اسی پہ بات کروں, لیکن میرا جی چاہتا ہے آج مانک پائیا کا یہ جو کراؤڈ ہے امیر محترم کی موجودگی میں, آج سب سے پہلے میں مردوں سے بھی زیادہ اپنی ان ماں بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو آپ کے حقوق کے لیے. لیکن مجھے ڈر ہے کہیں ریاست جموں کشمیر اور جس آزادی کے اصل مقصد کے لیے ہم آئے تھے اسے کسی طرح بیک فٹ پہ نہ لے جایا جائے. میں ڈر رہا ہوں, مجھے ڈر رہے کہ میرے نوجوان جن کا مستقبل صرف آزادی سے جڑا ہے وہ کل یہ کہیں اندھیر نگری کی طرف دھکیلے نہ جائے. آؤ یہاں کے حکمرانوں, آؤ اگر آپ نے کوٹا ختم کرنا ہے, آؤ اگر آپ نے مہاجرین جموں کشمیر کو باعزت رکھنا ہے تو پھر پہلے اس کی بنیاد آپ اسمبلی کے اندر رکھو, تو پھر ہمیں قانون ساز اسمبلی کے اندر 2 نہیں بلکہ 3 نشستیں دو, تاکہ وہاں سے ہم یہ سمجھیں کہ ہماری ایک مؤثر آواز اٹھ سکے, ہماری قانون سازی ہو سکے, ہماری آئین سازی ہو سکے. اور دوسری بات, آپ ہمیں اتنا کمزور مت سمجھو, اتنا ہمیں بے بس مت سمجھو. یہاں پہ میں اپنے تمامی اداروں کا, اپنے محسن اداروں کا, سبھی مقتدر حلقوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگ ہمیں کمزور مت سمجھو, ہم خدا کی قسم بعد سے مظفر آباد, میرپور سے کوٹلی تک ہم ایک ہیں. اور صرف اس لیے آج سڑکوں پہ نہیں آ رہے ہیں. آج سڑکوں پہ کیوں نہیں آ رہے ہیں کہ وہ ہمارا مکار دشمن جو کل بھی ہمارا دشمن تھا, جو آج بھی ہمارا دشمن ہے, جو وہ ہماری آنے والی نسلوں تک ہمارا دشمن رہے گا, کہیں وہ یہ نہ کہے کہ یار یہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے گئے تھے, آج یہ سڑکوں پر اس کوٹے کے لیے اور اس چارٹر آف ڈیمانڈ کی یہاں بات کریں. لوگوں, صرف ایک کوٹا نہیں ہے, ہمارا 14 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, وہ کسی کا باپ بھی عمل درآمد کروانے سے اس کو روک نہیں سکتا. ہم اس لیے مجبور ہیں کہیں وہ مکار دشمن دنیا کو یہ نہ دکھائے کہ برہان مظفر وانی اور آسیہ اندرابی جیسی, ماؤں جیسی اور اسی طرح سبزار بٹ جیسے خون سے انقلاب لانے والے نوجوانوں کی راہ پر چڑھنے والے وہ کشمیری مجاہدین, وہ کشمیری مہاجرین آج پاکستان کے اندر, آزاد کشمیر کے اندر سڑکوں پر کوٹے کے لیے اور آبادکاری کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ کی قسم میں یہ کہتا ہوں, یہ ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ آزاد کشمیر اسمبلی کے آگے بیٹھنا, یہ یہاں پر احتجاج کرنا, اور لوگوں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. جب احتجاج پہ آئے تو آزاد کشمیر نہیں, یہاں کے حلقے نہیں, یہ حکومت نہیں, پوری دنیا کی توجہ اس طرف ہم چھوڑیں گے. پھر آپ ہمیں کہیں گے کہ ہماری بے بسی ہے. خدا را یہاں سے اٹھو, خدا را یہاں سے اٹھو. دوسری بات, ایک چیز اور, آج کچھ لوگ منفی پروپیگنڈے بھی کر رہے ہیں کہ بھائی ہم اس طرح بھی کریں گے, یہ امیر محترم ہمارے یہ تحفظات ہیں, ہم اس طرح کریں گے. میں چونکہ مختصر کروں گا, سیکرٹری صاحب کی طرف سے اشارہ آ گیا, یہ پوری سینئر قیادت یہاں بیٹھی ہے بزرگوں کی. میں بعد کی نمائندگی کی حیثیت سے سبھی احباب کا میں نام بھی لوں گا, ان کی حیثیت سے ایک بات, ایک گزارش آپ سے کر کے مظفر آباد والے جا رہا ہوں. یہ جو امیر ہم نے چنا ہے, یہ جو ورکنگ کمیٹی ہم نے چنی ہے, اللہ کی قسم اگر 1% بھی ہمیں کہیں بد اعتمادی نظر آئی یا نظر آتی, ہم کبھی باغ والے ان کے پیچھے, میرپور کوٹلی والے ان کے پیچھے نہ کھڑے ہوتے. ہم نے جب دیکھا آج کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میں لیڈر نہ بنوں, میں قیادت نہ کروں, میں اگلی صفوں میں نہ بیٹھوں. ہم نے کیوں کہا مظفر آباد والوں, آپ کا امیر, آپ کا لیڈر آگے ہوگا, ہم پیچھے ہوں گے. وہ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے
قابل ہے. اللہ نے جو اسے عزت دی ہے ہمارا فرض بنتا ہے اس کی عزت دینا. مانک پائیاں والوں, آج آپ مبارکباد کے مستحق ہو. آج اس انتخابی جو جلسہ ہے, آج کا یہ جو ہمارا جلسہ ہے, آپ سمجھیں یہ شعور بیداری کا جلسہ ہے. اس کی پہلی اینٹ آپ نے یہاں سے رکھی ہے. یہ تسلسل اب ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ دیکھیں گے اس تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سے بڑا اجتماع باغ کے اندر بھی ہوگا, میرپور کے اندر بھی ہوگا اور کوٹلی کے اندر بھی ہوگا.